السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک نشست شروع کی ہے جس کا مقصد جو بیان میں دے چکا ہوں یا صورت مکمل کی ہے وہ جو 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہے، اس کے اندر موجود جو اہم سوالات ہیں ان کو بیان کرنا، تاکہ وہ حضرات جو اس پورے مضمون کو سننے کا وقت نہیں رکھتے وہ ان سوالات کو سمجھ کر کافی حد تک اس صورت کو سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا حکمت کی باتیں کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ باقی کوئی شخص سننا چاہے اس کو مکمل تو وہ بیان سن سکتا ہے اگر وہ شوق رکھے، کیونکہ اس کے اندر مکمل پس منظر ہے۔ ان نشستوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ تمام سوالات جو اس میں بیان کیے جائیں وہ انسانی سطح کے دماغ کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق کم تر ہو جائیں، کیونکہ وہ جو بیان تھا اس کا ایک پس منظر تھا، اس کا ایک لفظی معنی تھا، لفظی مفہوم تھا، اور پھر وہ سوال تمام جوابات ایک مکمل بیان کی شکل میں اختیار ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا ایک ردم ہے، اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے۔ سورۃ البروج کو سمجھنے کے لیے سوال نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے سورۃ البروج کے اندر، جس کا جواب سورۃ الانشقاق کی اس آیت سے بھی دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 19، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل تک جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آزمائش ہونی ہی ہے۔ اسی بات کو سورۃ العنکبوت میں بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا، تب میں اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بس یہی کہہ کے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آزمائش برحق ہے اور وہ ہونی ہی ہے کسی نہ کسی شکل میں، جیسے کہ انسان کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں لکھ دی ہے محنت، مشقت، صدمہ۔ یہ صدمہ کیا ہے؟ یہی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اس کو سوٹی پر ہر انسان کو دیکھے گا، اس کو چیک کرے گا کہ کون بہتر ہے۔ جیسے کہ اسکول میں، کلاس میں موجود 10 سے 15 بچے سارے ہی محنتی ہیں، سارے ہی اٹینڈنس لگاتے ہیں، سارے ہی یونیفارم پہنتے ہیں، پر ان میں اصل میں کون قابل ہے یہ چیک کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایگزامز ہوتے ہیں، اس کے لیے امتحان کیے جاتے ہیں، آزمایا جاتا ہے، اور ہر زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے کہ یہ ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کا پسندیدہ ہے، فیورٹ ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے پیورٹی ملے، مجھے لائن میں نہ لگنا پڑے، مجھے زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، کیونکہ ہر انسان اسی چیز کے بہاف کے اوپر ایک دوسرے سے سفارش کرتا ہے، فیور لیتا ہے، ریفرنس لیتا ہے کہ مجھے لائن میں نہ لگنا پڑے، مجھے وہ محنت نہ کرنی پڑے جو وہ محنت ہر انسان کر رہا ہے۔ وہ لائن تو ہر بندہ کھڑا ہے، پر میں نہیں اس لائن میں رہنا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ فیورٹ ہونے کا مقصد پیورٹی، مگر اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ زمان، یہ کام، یہ نظام اس کے برعکس ہے۔ جو فیورٹ ہے اس کو زیادہ آزمایا جائے گا، اس کو زیادہ چیک کیا جائے گا، کیا یہ واقعی اس کے قابل ہے کہ نہیں۔ اور اس کا دوسرا مقصد، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر نیکی یا ہر بدی کا 2 حال ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں، اور اس کا دوسرا تاکہ ان نافرمانوں کو دکھایا جا سکے، دیکھو میرا بندہ صبر کر رہا ہے میری آزمائش میں۔ ایک شخص ہے جس کو آزمایا جا رہا ہے، وہ تب بھی کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا کے چھوٹی آزمائش میں ڈال دی۔ وہ ہر معاملے میں شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو کسی بھی آزمائش میں پڑ جائے تو یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت مجھے آزماتا ہے، ہر وقت مجھے چیک کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس مصیبتوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ بندے میں اور اس بندے میں فرق ہوگا۔ آزمائش کا ایک مقصد دوسرے انسان کو یہ بتانا کہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ۔ جس طرح سورۃ البروج کے اندر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا
اور چربی جب پگھلتی تو وہ انگارے ٹھنڈے ہوتے، تب بھی انہوں نے توحید نہیں چھوڑی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے، ابو جہل کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ ہے میرا بندہ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کریں۔ اسی بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزما لو میرے محمد عربی کو، دیکھو اس میں کوئی کمی نظر آئی ہے، اس کے ایمان میں کچھ کمی نظر آتی ہے، کیا یہ ایمان سے ڈگمگاتے نظر آتے ہیں؟ نہیں، یہ ہیں میرے بندے۔ تو وہ تو اصل میں انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو وہ تو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے، کیا کہ وہ آزمائش کی بھٹی میں جل کر کندن بن رہے ہیں اور پختہ ہو رہے ہیں اور اپنے درجے کو بلند کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا ہر انسان کو، یہی بات سورۃ العنکبوت میں ہے، اور یہی مضمون پورا سورۃ العنکبوت کا ہے پہلے رکوع میں، کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے اس بہاف پر، یہ سمجھ کر کہ انہوں نے ایمان لایا اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اصل میں یہاں پر ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ فتنے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فتنے میں ڈالتا ہے، ظاہری سی بات ہے اچھائی بھی اس کی عزم سے ہوتی ہے اور فتنہ بھی اس کے عزم سے ہے، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ تو ایک تو ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو فتنے میں ڈالتا ہے، چیک کرتا ہے کہ یہ کتنا قابل ہے، کتنا پختہ ہے اس کا ایمان۔ ایک ہے جو لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، جیسے ابو جہل نے ڈالا تھا، جیسے کہ آج کل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو عورتیں جو گھر گھر پھرتی ہیں وہ فساد کا جھر بنتی ہیں، اسی کے بارے میں حدیث میں بھی آیا بخاری شریف میں۔ اور ایک ہے انسان جو اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ مال سے محبت، اولاد سے محبت۔ ایک محبت ہے جو جائز ہے، ایک لمٹ ہے، یہاں تک تمہیں جائز ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو یہ اولاد، یہ دولت تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اسی کے بارے میں سورۃ الحدید میں واضح ہوا ہے، آیت نمبر 14، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈال لیا۔ تو ایک وہ فتنہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، آزمایا جاتا ہے، ایک لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، فتنوں میں ڈالتے ہیں، پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، اور ایک جو سب سے زیادہ ہے آج کل کے دور میں کہ انسان خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے یا کسی بھی ایسے معاملات کی وجہ سے۔ اب رہ گئی بات خاص کر کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو کیوں آزماتا ہے؟ جس شخص کا مزاج لطیف ہوگا، جس شخص کا قلب روشن ہوگا، جو اللہ کے ساتھ زیادہ جڑنے کی کوشش کرے گا، جو ہدایت کے نزدیک ہوگا، یا یہ کہا جائے جو قرآن مجید کو سمجھ رہا ہوگا، جو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ رہا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ رہا ہوگا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھ رہا ہوگا، جو جڑ رہا ہوگا دین کے ساتھ، اس کو زیادہ آزمایا جائے گا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ یہ تو چیک کیا جائے گا۔ اسی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہم ان کو چھان لیں گے، چیک کر لیں گے، علیحدہ علیحدہ کر دیں گے کہ یہ کتنا، اس کا درجہ کیا ہے، یہ کون کتنے درجے پہ ہے، یہ کتنے درجے پہ ہے۔ تو نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزمائے گا۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث ہے جو میں بیان کر دیتا ہوں، جو اس کو مکمل کرے گی، حدیث بخاری 6943۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے کے اندر چادر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے، یہ اس دور کی حدیث ہے جب آپ صحابہ کرام پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، بڑی سخت کی آزمائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری مدد کب آئے گی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کب کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم سے پہلے جو اللہ کے بندے تھے، جو نبی تھے، ان کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ ان کو زمین میں گرہ کھود کر آدھا باہر رکھ کر دھس دیا جاتا تھا اور مانگ پر رکھ کر آرا پھیر دیا جاتا تھا اور ان کو 2 حصوں میں کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت کے اوپر ان کی ہڈیوں کو اکھیڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم، اسلام پورا قائم ہوگا، ایک دن آئے گا جب اسلام مکمل ہو جائے گا، پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے گا، اور ایک شخص ایک پہاڑی سے بکریوں کو لے کے چڑھے گا اور دوسری پہاڑی تک جائے گا اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، صرف اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ ذرا جلدی میں
یہی بات ہے ان اہل ایمان والوں کو، جس طرح میں نے پچھلے نشست میں ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ اہل ایمان گھروں میں کیسے رہتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو وہ اس آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں۔ تو نیک بندوں کو اس لیے آزمایا جاتا ہے کہ دیکھ لیا جائے کس کا درجہ کتنا بلند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔